وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنی آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا سب کچھ ہے۔ انہوں نے وہاں دیکھا نہیں ہے، وہاں مزار کے اوپر انہوں نے وہ آیت لکھی ہوئی ہے موٹی موٹی سورہ الحجرات کی، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو وہاں اونچا بولنے سے بھی اسی وجہ سے منع کرتے ہیں۔ وہ آیت وہاں لکھنے کی کون ضرورت پیش آئی؟ قبر کے اوپر یہ آیت لکھنے کی کون ضرورت پیش آئی؟ باقی یہ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، جس طرح کسی بچے کے سامنے کوئی بہترین کھلونا بھی رکھو اور اس کی تعریفیں بھی کرو، اور پھر ساتھ ہی کہو اس بچے کو کہ ہاتھ نہیں لگانا ہے، میری بات یعنی میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، تو بتاؤ بچہ تو ہاتھ لگائے گا، اور پھر جب ہاتھ لگائے اور پھر اس کو سوٹیاں مارو اور کہو کہ تو نافرمان ہے اور تو یہ کہہ رہا وہ ہے۔ تو جب اس نے گنبد سجا کے وہاں رکھا ہوا ہے، جالی سجا کے وہاں رکھی ہوئی ہے، تو لوگ تو وہاں جھکیں گے، وہاں ادھر منہ کر کے دعائیں مانگیں گے، سب کچھ کریں گے، اور پھر کہنا کہ کعبہ کی طرف کرو، کعبہ کی طرف کرو۔ تو یہ بچڑا کیوں یہاں سجا کے رکھا ہوا ہے گنبد کی شکل میں؟ تو یہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ اور اس کے بعد ہر وقت وہاں سے آوازیں تھوڑی آتی رہتی ہیں تمہارا درود یہاں وہ سنتے ہیں، وہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، وہ تو حج اور عمرہ کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن باز جو ان کا مفتی اعظم سعودی عرب، اندازہ ایک دم عام مولوی نہیں، مفتی اعظم سعودی عرب، ابھی تو خیر فوت ہو گئے، اسی شرکی عقیدے کے اوپر وہ فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس میں وہ جھوٹی روایت پیش کی ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب تم یہاں الصلوۃ والسلام پڑھتے ہو تو میری روح اللہ واپس کر دیتا ہے اور میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، سارے آج ہمدیوں کا عقیدہ ہے، اور جو بات چیت بھی ہوتی ہے وہ بھی یہی ہے۔ بہت بڑا اسپوکس مین ہے ان کا یہ توصیف الرحمان راشدی، وہ تو بہت زور دیتا ہے اس کے اوپر کہ جہاں کہیں تم درود پڑھو فرشتے یہاں نبی علیہ السلام کے پاس قبر میں پیش کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے، تو ہماری دعا فرشتے لکھتے ہیں، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ عالم میں سننے والا ہے، اور ہمارا ریکارڈ اللہ کے پاس جا رہا ہے یا مدینے میں نبی علیہ السلام کی قبر کے اندر جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ پیر اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ عقیدہ، سارے صحابہ کا یہ عقیدہ، اور انہوں نے یہ عقیدہ بنا دیا ہے کہ جب قبر کے اوپر آ کے پڑھو تو روح واپس آ جاتی ہے، اور اللہ فرمائے وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس کے اوپر بھی موت کا فیصلہ نافذ کیا جاتا ہے اس کی روح کو اوپر روک لیا جاتا ہے۔ پھر سارے شہداء کی جنتی زندگی ثابت ہے۔ خود نبی علیہ السلام بخاری کی روایت کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ میرا مقام دکھایا جب وہ معراج کی موقع کے اوپر بھی، اور ویسے خواب میں بھی، جو ایک جسمانی معراج ہوئی اور ایک خواب میں بھی نبی علیہ السلام کو جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ تو دونوں جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کا مقام ہے، اور بہت ہی خوبصورت جگہ نبی علیہ السلام کو نظر آئی۔ تو پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ فرمایا یہ آپ کا گھر ہے۔ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا پھر مجھے ذرا اندر داخل ہونے دو، تو دونوں نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ کی زندگی کا کچھ حصہ باقی ہے، جیسا آپ وہ پورا کریں گے یہاں آپ آ جائیں گے۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام اس جگہ ہیں، الوسیلہ مقام کے اوپر ہے نبی علیہ السلام، اس قبر میں نہیں ہے زندہ، بالکل ڈیڈ باڈی ہے۔ اور جو بال برابر بھی کنیکشن یا روح کی واپسی کا عقیدہ رکھتا ہے وہ اللہ کی کتاب کا کافر ہے، مشرک ہے، قرآن کا انکاری ہے، اور پوری طرح ان کا شرک ثابت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا، یہودیوں کے دست بستہ غلام ہیں، ان کے سامنے چوں بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس دفعہ جو ویلنٹائن ڈے پر ان کے بادشاہ نے اور سب لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، پھر نیون شہر جو بنا رہے ہیں اس کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ اس شہر کے اندر سعودی عرب کا قانون نہیں چلے گا۔ ان کے کہنے کے مطابق اندازہ لگائیے کہ یہاں قرآن و حدیث نہیں چلے گا، یہاں تو انٹرنیشنل لا چلے گا بھائی۔ تو بتاؤ کس قدر اللہ سے یہ بے خوف ہو گئے ہیں۔ تو ان کے اندر جو ایمان مانے تو اس کے اندر اصل میں خود ایمان کی رمق تک باقی نہیں ہے۔